الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ ریلیکسڈ یا ٹینس؟ ریلیکسڈ. اوکے، اللہ ہمیشہ ریلیکسڈ ہی رکھے اور ہر طرح کی ٹینشن سے بچا کے رکھے. چلیے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم شفا کی دعاؤں میں استغفار کی دعائیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پہلے ہم ساری دعائیں سنیں گے اور پھر اس کے بعد لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. استغفر اللہ واتوب الیہ. میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے بخش دے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی. اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، میری کمیاں پوری کر دے، مجھے بلندی عطا فرما، مجھے رزق عطا کر اور مجھے ہدایت دے. اللہم اغفر لی واخسأ شیطانی وفك رهاني وثقل ميزاني
واجعلني في الندي الأعلى. اے اللہ مجھے بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے۔ اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اے اللہ میرے گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، نیک اعمال اور اخلاق کے لیے میری رہنمائی فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی ان کی نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اور ان کی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اے میرے رب، میری خطا، میری نادانی اور میرے تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور ان گناہوں میں بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ میرے لیے میری خطائیں، میرے ارادے کے ساتھ کیے ہوئے گناہوں اور بلا ارادہ کیے ہوئے گناہوں اور میری ہنسی مذاق میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ جو گناہ میں کر چکا ہوں اور جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا، ان میں میری مغفرت فرما۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی تاخیر کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 46 ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا
قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اس نے کہا ہے میری قوم کیوں تم بھلائی سے قبل برائی کو جلدی مانگتے ہو، یعنی اپنے لیے عذاب کیوں مانگتے ہو، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہمارے کانٹیکس میں عام طور پر جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہم دعا کرتے ہیں، دعا جلدی قبول نہیں ہوتی، ہم مایوس ہونے لگتے ہیں. تو بعض اوقات مایوسی میں ہم بد دعائیں کرنے لگتے ہیں اور بعض اوقات اپنے لیے بھی کرنے لگتے ہیں کہ بس یا اللہ مجھے اٹھا لے اب. حالانکہ موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. تکلیف کتنی بھی ہو وہ انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور اگر انسان دنیا سے چلا ہی جائے تو کیا وہ تکلیف کم ہو جائے گی؟ لہذا ایسے مواقع پر جب حالات تنگ ہوں، بیماری شدت اختیار کر جائے، صحت کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو اور یوں نظر آ رہا ہو کہ اب آگے کا ہی سفر ہے، تو کیا کرنا چاہیے جانے سے پہلے دنیا سے؟ استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت. استغفار کی کثرت سے فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت آئے گی، یعنی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. عذاب آنے پر تو توبہ استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. موت کے بعد تو اگر پکڑ ہو گئی تو استغفار نہیں کیا جا سکتا، اس وقت تو مہلت ختم ہو جائے گی. لہٰذا جو مہلت اس وقت ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے. اور استغفار کا معنی بھی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت کا معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے. یعنی گناہ ڈھانپ دیے جائیں تاکہ ان کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آئے. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دے اور اس کے گناہ اس کے لیے رسوائی کا سبب نہ بنے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ظاہر نہ کرے اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے تاکہ ہم پار لگ جائیں. تو لفظ استغفار میں صرف غفرہ کا معنی ہی نہیں بلکہ عربی لغت کے اعتبار سے وقایا کا معنی بھی آتا ہے، یعنی بچاؤ کا معنی بھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ستر پوشی نہیں کرتا بلکہ وہ عذاب سے بچاتا بھی ہے. یعنی اگر وہ ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے، بخشش ہمیں بخش دیتا ہے، تو پھر وہ عذاب سے بچا بھی دے گا. اور عربی زبان میں مغفر کہتے ہیں سر پہ پہنے جانے والی لوہے کی ٹوپی. جب سر تو اگر کوئی تلوار مارے یا کوئی تیر آ کے لگے، اگر کوئی اور کپڑا سر پہ ہو تو اس کو مغفر نہیں کہا جاتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار صرف ستر پوشی، صرف ڈھانکنا نہیں بلکہ عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. اور جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ میرے گناہوں کو چھپا بھی دے، ان پہ پردہ ڈال دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں برائیوں سے بچا بھی لے، ہم آئندہ بھی گناہ نہ کریں، اور ہمارے گناہوں سے اور ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دے، اور آنے والی زندگی میں جو گناہ ہو اس سے اور دیگر گناہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور نیکی کے کاموں پر استقامت عطا کرے. یہ سارے مفہوم اس کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں خود استغفار کی ترغیب دیتے ہیں. سورۃ مائدہ میں آتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. کیا لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے؟ یعنی کیا چیز لوگوں کو روکے ہوئے ہے کہ وہ اللہ سے معافی نہ مانگ لیں؟ غلطی تو ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو غلطی کے بعد شرمندہ ہوتا ہے اور پھر اس کو دہراتا نہیں اور اس پر توبہ کر لیتا ہے.
اور اس کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے بخشش طلب کیجیے، اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ جو انبیاء تھے انہوں نے اپنی قوموں کو استغفار کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ہود علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، شعیب علیہ السلام نے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ لوگوں کو ہمیشہ بخشش مانگنے کی طرف توجہ دلائی، اس کی تلقین کی۔ ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے استغفار کرتے ہیں، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہ ذات کی جس سے مجھے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے دعا مانگی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے بلا شبہ اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا۔ داؤد علیہ السلام نے ایک موقع پر جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ نے ان کی آزمائش کی ہے، وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، جب داؤد علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ اس مقدمے سے دراصل وہ ایک سچویشن جو پیش آئی تھی ان کو، دراصل ہم نے ان کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے بخشش طلب کی، معافی مانگی، رکوع میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اور جب انسان ایسا کرتا ہے تو اسے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کیونکہ توبہ سے انسان گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اگر کوئی بھی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، زندگی میں کوئی رکاوٹ آئی بھی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس بات میں انسان اپنا دماغ لگائے کہ مجھ پہ کس نے جادو کر دیا ہے یا مجھ پہ کس کی نظر لگ گئی ہے، تو وہ کثرت سے استغفار شروع کر دے، کیونکہ استغفار سے انسان کی جسمانی قوت اور نفسیاتی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ استغفار کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا۔ پھر اسی طرح رزق، مال اور اولاد میں اضافے کا سبب ہے۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ دنیا میں انسانوں کی بڑی بڑی خواہشات تو یہی ہوتی ہیں، اور اسی کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اسی کے لیے غم اگر نہ ملے تو اسی کے لیے غم کھاتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کو اللہ نے منع نہیں کیا کہ دنیا کی نعمتیں اس کے پاس نہ ہوں، اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اس کو استغفار سے پورا کیا جائے، کیونکہ استغفار ہی ان نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح ہے کہ پرسنل لیول پر سینے کی تنگی دور ہوتی ہے، انسان کی دل کی گھٹن دور ہوتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ سینے کی گھٹن کے اسباب میں سب سے بڑا سبب اللہ سے اعراض کرنا ہے، دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا دل گھٹتا ہے اور دل تنگ ہوتا ہے اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص سچے دل سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تندرستی اور سلامتی لوٹا دیتا ہے، اس کا قلب سلیم بن جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، تو اسے بھی اس میں کثرت سے استغفار شامل کرنی چاہیے، یعنی جس نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہوگی وہ نامہ اعمال بہت خوبصورت ہو جائے گا،
جب قیامت کے دن انسان کے ہاتھ آئے گا تو انسان شکر کرے گا، خوش کرے گا کہ شکر ہے میں نے اتنی زیادہ استغفار کی تھی. اور استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو نصیحت کی تھی، یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار، اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرو. یعنی سب کے لیے ضروری ہے لیکن خاص طور پر خواتین کے لیے، کیونکہ میں نے دوزخ والوں میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے. ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہمارے کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم لعنت کثرت سے کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو. یعنی زبان کے گناہ جو ہیں وہ انسان کے لیے آگ کی کھیتی بن جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن رات بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. دن کا خطا کار رات کو لوٹائے، رات کا دن کو لوٹائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے رات کے وقت تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. اور استغفار کا اگر وقت دیکھا جائے تو کسی بھی وقت آپ استغفار کر سکتے ہیں، ڈیلے نہ کریں، کیونکہ دن اور رات دونوں کا بتایا گیا. لیکن سحری کے وقت خاص طور پر استغفار کی تلقین ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، سحری کے وقت استغفار کرنے والے. لہذا رات کے وقت جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ استغفار کریں، اللہ سے بخشش مانگے، خصوصاً اگر توفیق ہو تہجد کی، رات کے پچھلے پہر اٹھنے کی. اور بعض غم، دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں سحری کے استغفار کے سوا کوئی چیز دور نہیں کر سکتی. یعنی کہ مجرب نسخہ ہے کہ جس شخص کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہو کہ کسی طرح نہیں وہ ٹل رہی، تو وہ سحری کے وقت استغفار کو لازم کر لے. اور الحمدللہ استغفار کی برکت سے بند دروازے کھل جاتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں: قیام اللیل، سحری کے وقت استغفار کی کثرت، صدقہ کرنے کا خیال کرتے رہنا، ہر وقت سوچتے رہنا کیا کروں. اور صدقے میں مال بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کسی نہ کسی بندے کو کسی نہ کسی طرح خیر پہنچاتے رہنا. اور کسی کے لیے کیا کروں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنے لیے کیا کروں، تو کچھ سوچتے ہیں میں دوسروں کے لیے کیا کروں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دوسروں کے لیے کریں گے تو خیر، جو خیر جاتی ہے وہ خیر واپس پلٹ کے بھی آتی ہے. وہ اپنے لیے کرتا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، محبوب تھے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے تھے، پھر بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو ہمیں کم از کم 100 دفعہ تو کرنی ہی چاہیے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس وقت اس کو باندھتی ہیں اپنے لیے. ہو سکتا ہے آپ کرتے ہو رینڈملی، لیکن تسبیح پکڑ کے، چاہے واک کرتے ہوئے، چاہے ٹائمنگ کر لیں، ایک دفعہ تسبیح کرتے ہوئے ٹائمنگ کر لیں کہ 100 دفعہ پڑھنے میں کتنا وقت لگا ہے. پھر آپ جیسے کچن میں کام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ خاموشی کے ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں اور اپنا ٹائم پورا کر لیں. اور اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے. اور ویسے تو یہ کہ اپنے گھر میں، کھانے کے وقت، چلتے ہوئے، بازار میں، گاڑی میں، کسی مجلس میں، کسی بھی وقت آپ استغفار شروع کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات الموت میں بھی استغفار کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے موت سے پہلے آپ کی طرف کان لگایا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے. اور کہتے کہ آپ نے اپنی پیٹھ سے، یعنی بیک سے میرے اوپر ریکلائن کیا ہوا تھا، سہارا لیا ہوا تھا، ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور آپ فرما رہے تھے اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا. بعض اوقات لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نا کہ جب کوئی شخص نزا کے عالم میں ہو
یا یہ ہے کہ بالکل آخری دن آ گئے ہیں، بیمار ہے، اسپتال میں پڑا، تو کچھ بتائیں کیا پڑھنے کو کہیں؟ تو اللہم اغفر لی ورحمنی بہترین دعا ہے، اور آپ بھی اس کے لیے پڑھیں تو یہی پڑھیں. اگر والدین ہیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، تاکہ اس کا چھٹکارا ہو جائے، اس کی جان نکلنا آسان ہو جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں یاد رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کے اوپر کوئی دیکھے ایسی تکلیف تو ہم پریشان ہو کے سب کچھ بھول جائیں اور ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم نے کیا پڑھنا اور کیا کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر زندگی میں ہمیں عادت ہوگی یہ کام کرنے کی تو انشاءاللہ موت کے قریب بھی اللہ تعالیٰ یاد کرا دے گا. کیونکہ دنیا میں سے جانے سے پہلے انسان صاف ستھرا ہو کے جائے. جیسے دیکھیں اللہ سے ملاقات بھی تو کرنی ہے نا. جیسے دنیا میں کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو انسان صاف ستھرے اپنے آپ کو تیار کر کے اس حالت میں جاتا ہے کہ پریزنٹیبل ہوتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم اللہ سے ملے اور گناہوں کی ٹوکری سر پہ اٹھائی ہوئی ہو. تو روز بھی استغفار کرتے رہیں، اور خاص طور پر جب کوئی بیماری ہو. اسی لیے اس استغفار کو میں نے شفا کی دعاؤں کے کانٹیکس میں یہاں ڈالا تھا کہ لوگ عموماً یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ معافی مانگنے کا وقت بھی ہے. اور ویسے بھی مریض جو ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. کوئی بھی جو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی بدولت شفا دے دے تو وہ بھی بہت اچھا ہے. اور اگر اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے تو بھی استغفار کر کے جائے گا تو فائدے میں ہی جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو صاف ستھرا ہوگا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ جی ہاں جی، جب فوت ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی استغفار کی بات کرنی چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مردوں کے لیے کیا پڑھیں، جانے والوں کے لیے کیا پڑھیں. تو الحمدللہ اس مردوں کی بخشش کی دعا جو ہے، جو ابھی فوت ہوا اس کے لیے بھی اور جو سالوں پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی. یعنی بخشش کی دعاؤں کا جو کارڈ ہے نا، یعنی میت کی بخشش کی دعا کا کارڈ، عام طور پہ سوچتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے گھر میں بانٹ دیں اور لوگ سپاروں کی جگہ چلیں دعا پڑھ لیں. ٹھیک ہے، میت کو ضرورت ہوتی، لیکن یہ نہ سوچیں کہ بس اب وہ ایک دفعہ فوت ہوا تھا تو ہم نے اس کے لیے دعا خیر کر دی تھی اور اب ضرورت نہیں. ابھی بھی اپنے والدین کے لیے. ویسے تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ٹھیک ہے، اوکے نیکسٹ. جی آپ کچھ مونا کچھ کیجیے. جی آپ بولیے. چلیے نہیں آپ بولیے اگر آپ کے پاس ہے. استاد جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ کئی دفعہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ شخص دنیا میں کم سال گزارے ہوتے ہیں اور اب تک قبر میں ان کے سال ان کی زندگی سے زیادہ ہوئے، تو پھر ہر وقت ہی فائدہ انشاءاللہ ان کو پہنچے گا استغفار. بالکل ہر وقت ہی فائدہ، تو اس لیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یعنی ڈیلی اپنا معمول بنا لیں. آپ کہیں گے ہر روز ہم ایک کام اور لدوا دیتے ہیں، یہ بھی ڈیلی معمول بنا لیں. آپ دیکھیے کہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے. اگر اپنے وقت کے ساتھ کچھ چیزیں باندھ لیں گے نا تو انشاءاللہ وہ اپنا اعمال نامہ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے آپ. جی چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اور وہ بھی ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اور یہ دعا بھی بہت اچھی ہے. اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. آپ دیکھیے اول سے لے کے آخر تک، حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلم گزرے ہیں اور جو اس پلانٹ پہ اس وقت ہیں، بلین کے قریب تو ہے نا، جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دی. کتنی بڑی دعا ہے، سب کے لیے کر دی. اور جو سب کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین کہتا ہے. اور اس کے لیے بھی یہی. تو اگر ہم سب کی خیر خواہی رکھیں، کتنی دیر لگتی اس دعا کو پڑھنے میں؟ صرف جو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے، مختلف کاموں، مختلف جگہوں، اوقات کے ساتھ اپنے کچھ اوراد فکس کر لیں
یہاں کھڑے ہونا ہے تو یہ پڑھنا ہے، ادھر داخل ہونا ہے، اس کمرے میں جانا ہے تو یہ پڑھنا ہے، لانڈری کرتے وقت یہ پڑھنا ہے، کلیننگ کے وقت یہ پڑھنا ہے، گروسری کے وقت یہ پڑھنا ہے. یعنی اپنے ساتھ خود ہی اپنے اپنے ہر ایک اپنی سہولت کے مطابق کچھ چیزیں، تاکہ جب آپ اس سچویشن میں داخل ہوں ساتھ ہی اپنا وہ ذکر شروع کر دیں. تو اس طرح کچھ مس نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنے کام تو نہیں چھوڑ سکتے نا. یہ ساری چیزیں تو زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں یہ کام. لیکن حکمت اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کاموں کے ساتھ ایک چیزیں باندھ کر بیلنس کر لیں. کیونکہ ورنہ کیا ہوتا ہے، ہم ایک چیز شروع کرتے ہیں بس اسی پہ لگ جاتے ہیں، دوسری چھٹ جاتی، دوسری کرتے ہیں تو تیسری. لیکن سب چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اتنا اتنا حصہ. سر جی میں سوچ رہی تھی کہ اللہ رب العزت جیسی بڑی ترین ہستی اور اس سے بخشش مانگنا، اس سے معافی مانگنا اور اس کو راضی کرنا کتنا آسان ہے. دنیا میں ہم اگر کسی کو ناراض کرتے ہیں یا کوئی ہم سے خفا ہو جاتا ہے تو اس کو منانے میں کتنی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے اور وہ مان کے بھی نہیں دیتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر لینا کتنا زیادہ آسان ہے. کہ بڑے بڑے سے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، ایک چھوٹے اور سے وہ صرف استغفار گناہ سے. نہیں معاف کرتا، ساتھ جنت کا بھی وعدہ کرتا بالکل ہے، اور رزق کا اور اولاد کا اور باغات کا اور انہار کا. یعنی ہم نے تو استغفار کی تھی تاکہ ہمارے بخشش گناہ ہو معاف جائے. ہو جائیں. اللہ کا کرم دیکھیے کہ وہ صرف وہ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ مزید اتنی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے. اس سے بڑا مہربان کون ہو سکتا ہے کہ آپ نے اب دنیا میں آپ دیکھیں کسی کے ساتھ آپ زیادتی کر جائیں تو اب کیا ہوتا ہے، آپ اس سے سوری کرتے ہیں اور غصے سے جواب دیتا ہے کہ کوئی سوری نہیں، معاف نہیں کرتا. اور کچھ بھلے مانس شریف لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جاؤ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، معاف کر دیتے ہیں. لیکن اب یہ تھوڑی دیتے ہیں، شاباش تو نہیں دیں گے نا ساتھ کوئی، یا کوئی انعام تو نہیں دیں گے کہ تم میرے سے سوری کرنے آئے ہو، چلو میں تمہیں کوئی چاکلیٹ دے دیتا ہوں. یہ تو کوئی نہیں کرتا دنیا میں. جی کچھ بھی نہیں. تو یہ دیکھیے کہ نا پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ بندوں کے اندر کہیں بھی نہیں ہے. جی آپ فرمائیے. تازہ جو آپ نے بخشش کا بتایا نا، خاص کر میت کے لیے، یہ جو قبولیت کے اوقات ہوتے، بیکاز آئی لاسٹ مائی فادر آلسو 2 years بیک. تو جیسے اذان اور اقامت کے درمیان ہے، سلام پھرنے سے جی پہلے سجدے میں، تو اس ٹائم خاص کر اس کو کہتے ہیں نا پلے باندھ لے، کہ اس ٹائم ضرور مانگیں. ٹھیک. اور دوسرا استغفار کا جیسے آپ نے بتایا، تو وہ 100 کا آپ نے کاؤنٹ بتایا. اس کا ایک طریقہ یہ بھی جو الحمد للہ بین فالوئنگ دس، جیسے اس میں آپ 4 پہلا والا، پھر 3، پھر 3، جب اس طرح انگلیوں پہ کریں گے تو 50 بنتے ہیں. 2 دفعہ کریں گے 100، تو اٹ ڈزنٹ ایون ٹیک 20 seconds، اس میں آرام سے ہو جاتا ہے. 20 سیکنڈ سے تو زیادہ لگتے مطلب ہیں زیادہ لیکن ہوتا ہے جی. بٹ ٹائم اتنا نہیں جی لگتا، لیکن اس کا اجر بہت ہے. جی آپ بات کیجیے. استاذہ آپ نے کہا استغفار میں غفر، پردہ پوشی اور بقایا بچاؤ. سو گناہوں سے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتے ہیں اور ان گناہوں سے بچا لیتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، جنہیں اور ہمیں ان کی بری سزا سے. ان کی بری سزا سے. لیکن اس کا کوئی سائن ہے کہ آپ کی استغفار، آپ کی معافی ایکسیپٹ ہو گئی ہے؟ اگر آپ کو آپ کے لیے نیکی کے دروازے کھل رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اللہ نے آپ پہ رحم کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. جی کوانٹٹی کا کچھ کہ کتنی بار، کیونکہ صبح شام میں تو کیونکہ 100 ہے، نیکی لیکن کی توفیق نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے، اور نیکیوں کا شوق ہو جانا اور خیر اور بھلائی کے کام سوچنا اور آگے سے آگے بڑھنے کا سوچنا، یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے. جی کوانٹٹی پوچھ رہی تھی استادہ کہ جیسے 100 صبح شام کے تو میں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر ساروں کو پڑھنا چاہوں تو اچھا ہاں، یہ اچھا سوال کیا انہوں نے، ساروں کو پڑھنا چاہوں تو کیا کروں. میں اس کتاب کو کیسے پڑھ رہی ہوں، اور اس سے جب تک یہ کتاب نہیں بنی تھی اس سے پہلے بھی جیسے اشراق کے نفل پڑھنے ہوتے ہیں نا، تو میں نے اس کے ساتھ اس کتاب کو باندھا ہوا ہے. اور میں ساری کتاب ایک دن میں نہیں پڑھتی تھی. جب میں ٹریولنگ میں تھی تو میرے پاس ذرا ٹائم زیادہ تھا تو میں آگے تک بھی پڑھ جاتی تھی. اب میں کیا کرتی ہوں، ایک دن میں ایک چیپٹر اس کو اچھی طرح پڑھ لیا، اگلے دن اگلا، اگلے دن اگلا، جتنے چیپٹر ہیں اس کے بعد دوبارہ سے پھر نئے سے شروع. تو اس طرح یہ، اور باقی چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں، یہ جو جیسے اللہم عافنی فی بدنی، اور یہ تو معمول کی دعائیں صبح شام کی، یہ تو ریگولر. تو اس طرح آپ دیکھیے، اور آپ سب کے پاس کتاب ہونی چاہیے. کتاب ختم ہو گئی
ہے، اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں. کتاب بے شک یہ ایپ میں ہو جہاں مرضی ہو، لیکن کتاب سامنے نظر آتی ہے نا. ایپ فون دیکھ کے تو ہمیں میسیجز نظر آتے ہیں، لیکن کتاب دیکھ کے تو ہمیں دعائیں یاد آئیں گی. تو میں نے اس کو اس طرح رکھا ہوا کہ میں نظر وہاں پڑے اور مجھے بھولے نہ، کیونکہ کاموں کی کثرت ہوتی ہے، انسان پھر کہتا ہے چلو بعد میں صحیح، تو بعد میں نہیں، ابھی. جی جی جی. بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف روایت ہے، لیکن دعا جو ہے نا اس معاملے میں کہتی ہوں کہ اپنی زبان میں جو ہم دعا کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی صحیح اور ضعیف تھوڑی ہوتی ہے. وہ دعا تو دعا ہے نا، بس صرف اس کے لیے مخصوص نہ کر لیں. جی استاذہ جی یہ لاسٹ فرائیڈے کو فقہ الذکر کا جو چیپٹر ہم نے پڑھا اتنا جی. خوبصورت، ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہی ذاکر بناتے ہیں. پہلے اللہ کا توفیق ہوتی ہے، پھر بندہ ذکر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، قبول کرتا ہے اس قبول کرتے ہیں. تو استغفار کے لیے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم استغفار کریں سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ اور بخش پھر دے گا. قبول کرے. جی سوال کیجیے. یہ آپ نے بتایا تھا کہ بند دروازے کھل جاتے استغفار سے. ایک تھا قیام اللیل، ایک تھا سحری کے وقت کا استغفار، ایک تھا صدقہ کرنے کا خیال جب آتا ہے. تو یہ مطلب صدقہ کرنے کا خیال کرتے رہنا. تو چوتھا کیا تھا؟ چوتھا دن کے شروع اور آخر میں ذکر کرنا، صبح شام کے اذکار کی پابندی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی ضرور ارم. اس کو پڑھ کے لگتا ہے کہ بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. بخشش مانگو گے تو رحم ہوگا. یس وہ حدیث تھی نا کہ گنجا بہرا، گنجا اندھا اور برس والا اللہ نے ان کو آزمایا. میں یہ پڑھ کے سوچ رہی تھی مجھے تو وہی آزمائش لگ رہی تھی، اللہ نے مزید ان کو آزمایا. تو اللہ نے جو بھی دیا ہے نعمت اور جو نہیں دیا وہ بھی سب آزمائش ہے. آزمائش تو بالکل. جب ان لوگوں کے اوپر یہ سب سرکشی میں پڑ گئے، دیکھے اور نہ دیکھے، جو بھی اگر آپ بخشش مانگیں گے تو وہی نعمت آپ کے لیے رحمت بن جائے گی، اور جو نہیں دیا وہ آ جائے گا. بالکل. سر جی اس کی بڑی اہمیت نظر آتی ہے استغفار کی. مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب ان کو آسمان سے نیچے اتارا تو یہ استغفار کی انہوں نے کلمات سکھا کر اتارے. تو مطلب ربنا ظلمنا انفسنا، تو جب آیا ہی ہے انسان تو اس کے ساتھ یہ استغفار جڑی استغفار ہوئی ہے. ساتھ ہی آئیے، پہلی دعا ہی ساتھ آئیے. جزاک اللہ خیر. جی جی ہاں، رات کو جب آنکھ کھلے تو یہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی. سر جی میں یہ سوچی تھی کہ جب ہمیں پہ کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے نا، اور اگر ہم ایک دوسرے کو ہم سب سے پہلے کیا بلیم کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل. یہ اس کی وجہ، یہ اس کی وجہ، اس نے جادو کر دیا، اسے یہ کر دیا. سب چیزیں چھوڑ کے اگر ہم استغفار کرنا شروع بالکل. کرتے تو ہمیں اپنی غلطی بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اور سکون آ جاتا ہے. بالکل. یہ جو ایک اور چیز میرے ذاتی تجربے میں مجھے بہت فائدہ دیتی ہے، وہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح ہے، کہ جس کو رات کا ڈر ہو رات سے ڈرے اور دشمن کا خوف ستائے، یعنی دشمن سے پریشانی ہو. اب سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہی ہے جو وسوسے وغیرہ ڈالتا ہے. چلیں اگر انسانوں میں سے ہی کوئی دشمن نہ بھی ہو نا، اگر کوئی شخص آپ کو بار بار تکلیف دیتا ہو اور آپ ہرٹ ہو جاتے ہو، یا کسی کی حرکتوں سے آپ تکلیف میں آ جاتے ہو، آپ اس کو بھی پڑھ کے دیکھیں، ذرا اس تکلیف میں پڑھ کے دیکھیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لگے گا کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی. بڑی بڑی باتیں معمولی، اور اگر دیکھا جائے تو ہوتی معمولی ہیں، ہم ان کو بہت بڑا بنا لیتے، اپنے سر پہ چڑھا لیتے، اپنے لیے بوجھ بنا لیتے. تو ضروری نہیں تھا کہ کوئی دشمن ہی ہو. جو شخص ہمیں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہی تو ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارا خیر خواہ تھوڑی ہے. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو، اور اگر کوئی انٹینشنلی نہ بھی کرتا ہو تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو چڑ ہوتی. چڑ کا لفظ تو اردو کا تو نہیں ہے، پتہ نہیں کس زبان کا ہے، لیکن کچھ لوگوں سے آپ کو چڑ ہوتی ہے نا، ان کی حرکتوں سے چڑ ہوتی ہے، اور آپ اوائڈ بھی نہیں کر سکتے.
ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بچے کی کوئی عادت تکلیف دیتی ہے اور آپ ایک دم غصے میں آ جاتے ہو. مثلاً آپ صبح اٹھا رہے ہیں اپنے بچے کو نماز کے لیے، وہ نہیں اٹھ رہا، غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی. تو ایسی تکلیفوں پہ وہ کیا کریں؟ اپنی تکلیف دور کریں. اس نے تو اٹھنا ہے اپنی مرضی سے. الحمدللہ اب ایسا کوئی مسئلہ میری زندگی میں نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. سارے ذمہ دار ہو گئے، لیکن جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ کہوں گی کہ ان کے لیے ماں باپ کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، دن کا آغاز ہی چیخنے چلانے سے گھر میں شروع ہو جاتا ہے، فرسٹریشن سے، رونے سے. جو مائیں زیادہ نماز کی پابند ہوتی ہیں تو وہ ان کے لیے تو ناقابل برداشت ہوتی ہے نا یہ بات کہ گھر میں کوئی ایسا بھی ہو جو نماز نہ پڑھے. نحوست بھی ہوتی ہے اس کی، جس گھر میں کوئی نماز نہ پڑھنے والا ہو. تو اللہ کی نافرمانی سے دن کا آغاز ہوتا ہے. تو ایسی ساری چیزیں جو آپ کو بادر کریں نا اور آپ کا سکون برباد کریں، تسبیحات سے کام لیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہمیں پتہ ہے کہ جن باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے تو کیا بتایا گیا علاج؟ تسبیح کرو. کوئی بھی چیز آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے، تو آپ کر کے دیکھیں، ٹھنڈک پڑ جائے گی. جی امبرین آپ بات کیجیے. تھوڑا سا ڈفرینٹ بات ہے، لیکن یہ کہ جو کتاب کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ کتاب جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے اس وقت کے احساسات اور جذبات بھی اس صفحے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم نے ایپس کا سلسلہ شروع کر لیا ہے نا، یہ صرف گزارے کے لیے ہونا چاہیے. اتنی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں اس کے ساتھ، ایپس کے ساتھ، کہ میسیجز آ رہے ہیں آپ کے فون پہ، کبھی کوئی ای میل آ رہی ہے، پھر کسی آپ کی امی کا میسیج آ گیا، آپ کی بہن کا میسیج آ گیا، آپ کی اتنی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. تو ہم لوگوں کے جو گھروں سے کتابیں ختم ہو گئی ہیں نا، اور جو لوگ رکھنا چھوڑ چکے ہیں، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ کم از کم ایک دعاؤں کی کتاب ضرور خرید کے رکھیں اپنے جی پاس. ہاں. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایپ کی ضرورت نہیں. ایپ کی اپنی جگہ بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ زندگی کو آسان کرتی ہے. آپ کبھی سفر پہ ہوتے ہیں، کبھی راستے میں ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کتاب تو ایک جگہ ہی رکھی رہے گی نا، ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن فون آپ کے پاس ہر وقت موجود ہے، ہینڈی ہے، ہر وقت موجود ہے. اور جس وقت بھی آپ کا دل چاہے، بلکہ میں دونوں چیزیں میں استعمال کرتی ہوں. یعنی میں کتاب تو اپنی جگہ رکھتی ہوں، وہ تو میں صرف اس لیے کہ ایک عادت کے طور پر نا، لیکن ایپ کا بھی ڈیلی استعمال کرتی ہوں. الحمدللہ دعائیں ایپ جو ہے پھر وہ نئی اپڈیٹ آ گئی ہے اور اس میں ایکسیلنٹ ہے. جی الحمدللہ، جو یوز کرتے ہیں وہ تو خوش ہو گئے ہوں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ساری ٹیم کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی. آخری جو اس میں جو بہت بڑی رکاوٹ آ رہی تھی نا، جو ملٹیپل ریسائٹرز ہم نے ڈالے ہیں نا، کیونکہ ہر ایک کی چوائس فرق ہوتی ہے نا. کسی کو کوئی آواز اور طریقہ پسند ہوتا ہے، کسی کو کوئی سیکھنا چاہتا ہے، کوئی ویسے سننا چاہتا ہے، کوئی مریض کے پاس لگانا چاہتا ہے. اب جب ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی تو ایک ہی اگر زوردار آواز پلے کی جائے تو مریض کہتا ہے اسے بند کر دو. تو بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مریض خوشی سے سن سکتا ہے، اور پھر وہ اگر وہ کنٹینیوسلی پلے کر رہی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ کسی کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ پچھلے 6 مہینے سے بیمار تھیں اور وہ روزانہ ایپ پہ دعائیں لگا دیتی تھیں اور وہ سنتی رہتی تھی، اور جب وہ فوت ہونے لگی تو وہ وہی دہرا رہی تھی نیزا کے عالم میں. تو وہ سن کے تو یاد بھی ہو جاتی ہے نا. تو الحمدللہ. جی پیچھے کوئی کچھ کہنا چاہ رہے، میں ذرا ایک پڑھا ہی دوں. یہ جو لوگ ایسے لوگوں کا کیا کرنا چاہیے جو پیچھے سے باتیں کرتے ہیں اور منہ پہ کچھ کرتے اور رہے ہوتے ہیں؟ ایسے جو لوگوں کو مرضی چھوڑ کرتے دینا رہے. چاہیے یا ان کے ساتھ ریلیشن دیکھیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں ریلیشن 2 طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہوتا ہے، ہم کاٹ نہیں سکتے، یا ہمارا کوئی بزنس کا یا کئی قریبی کے جو ان اوائڈیبل ہیں، ان سے رکھنا ہی رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے،
اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فالتو سے ہماری زندگی میں ہیں، ان سے آپ آرام سے نکل سکتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو تو چھوڑ دیں، کیونکہ بری کمپنی اور بری صحبت جو ہے وہ آپ کے اوپر منفی اثرات ڈالتی ہے، آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، آپ کی عادتیں خراب ہوتی ہیں. لیکن جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے ان سے درگزر کا کام لیں، درگزر سے کام لیں. کوئی باتیں کرتے ہیں کر لے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ میرا یقین یہ ہے کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں. عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی مجھے نقصان دے ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کسی کی سازشیں کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر یہ ہے کہ پلٹ کے جواب دینا جانے ایک بے برکت کام ہے، اس میں کوئی برکت نہیں کہ ہم اپنا وقت اس چیز میں لگا دیں کہ ہم تحقیق کریں کس نے مجھے کیا کہا تھا، بلاؤ اس کو، گواہ لاؤ، فلانے کو لاؤ، سامنے کراؤ کس نے کہا تھا. اس تحقیق میں پڑ جائیں، اپنا بھی وقت برباد اور دوسرے کا بھی. کوئی فائدہ ہے، کچھ حاصل نہیں. تو اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنا علاج کر لیں. جب دل کو تکلیف پہنچے تو اپنے اوپر کام کر لیں اور اپنی زندگی آسان کر لیں. ہم باہر کا موسم نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے لباس میں تبدیلی کر لیتے ہیں، اپنا تھرموسٹیٹ جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں، کئی دفعہ دوسروں کو بھڑکانے کا ہم سبب ہوتے ہیں، ہم وہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں برا لگ جاتا ہے. جی پہلی دعا، استغفر اللہ واتوب الیہ. میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں. اس دعا کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں اللہ کے حضور 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں. یعنی جو 70 والی دعا ہے نا وہ یہ ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں جو ہو چکے ہیں، ہم سے ہو چکے، اب ہم ان کو انڈو نہیں کر سکتے. تو ان کے شر سے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ استغفار. دوسرے وہ گناہ ہوتے ہیں جن میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتا ہے ہمیں، کہ کہیں ہم اس گناہ میں پڑ نہ جائیں. کبھی ڈر لگا آپ کو کسی؟ یعنی بعض اوقات آپ کچھ لوگوں کو صرف اس لیے نہیں ملتے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے نا تو انہوں نے کسی نہ کسی کا گلا شکوہ شروع کر دینا. اب بعض اوقات ملنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، کام پڑ جاتا ہے، تو پھر آپ کو سخت تکلیف ہوتی ہے. اب اس مسئلے کا حل کیا کریں؟ تو ایسے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ انسان تدبیر کرے. اللہ نے اس کو عقل دی ہے، تدبیر کرے اور ارادہ کر لے کہ میں نے جواب نہیں دینا، میں نے ہاں میں ہاں نہیں ملانی، میں نے اس کا ساتھ نہیں دینا اس ظلم میں. کیونکہ کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں اور ہمیں ساتھ میں لانا چاہتے ہیں، تم بھی آ جاؤ ساتھ. بھی ہم کیوں آ جائیں؟ تو اس کے لیے بھی استغفار فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، وقایا، ابھی میں نے کہا نا وقایا کا معنی بھی بچنا. تو استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جو گزر چکا، اور اتوب الیہ اس گناہ میں نہیں پڑنا چاہتا، اس سے پلٹنا چاہتا ہوں، واپس آنا چاہتا ہوں، یا جو کر رہا ہوں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں یا چھوڑ رہا ہوں. قرآن مجید میں استغفار کے ساتھ ساتھ توبہ کا لفظ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے کہ انسان توبہ میں جو یعنی استغفار جو ہے نا وہ پچھلے گناہوں کے لیے ہوتی ہے، اور توبہ میں آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہوتا ہے اور عہد بھی ہوتا ہے. اور جہاں استغفار اور توبہ کو اکٹھا ہی ذکر کیا جائے تو دونوں کا ایک معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں پچھلے گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جانا چاہتا، میں اللہ کی طرف جانا چاہتا، اتوب الیہ، اس کی طرف پلٹ کے جاتا ہوں، نہ کہ گناہ کی طرف. تو استغفار ماضی کے گناہوں سے متعلق ہوتی ہے
اور توبہ مستقبل کے گناہوں سے متعلق ہوتی ہے. ہود علیہ السلام سورۃ ہود میں آتا ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف پلٹ جاؤ. آئندہ گناہ کی طرف نہیں جانا، رب کی طرف جانا، رب سے مدد مانگنی ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. تو مصائب جو ہوتے ہیں اور گناہ جو ہوتے ہیں بعض اوقات بندے کو رب کے اور قریب لے آتے ہیں. یعنی ان گناہوں پر توبہ جو ہے وہ بندے کو رب کے قریب لے آتی ہے نا. وہ کس طرح؟ کہتے ہیں نا کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو میں ایسے لوگ پیدا کروں جو گناہ کریں اور پھر اس پہ توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے. ٹھیک. اور پھر اس طرح انسان کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز بنایا تھا ایک غلطی نے جو ان سے کروائی گئی تھی. وہ مدینہ کے گورنر تھے، تو جو خلیفہ تھا اس کی طرف سے حکم آیا کہ فلاں کو مروا دو، سزا دو فلاں کو. اب ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ اوپر سے حکم آ رہا ہے، اور جیسے یعنی کسی بھی فوج کو جب یا کسی بھی عہدیدار کو اوپر سے کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے تو اس کو ماننا پڑتا ہے. کر لیا، لیکن وہ اس پر اتنا پچھتاتے تھے، اتنا روتے تھے، استغفار کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر زہد اور تقوی اور ایمان کا لیول جو تھا وہ بہت بڑھ گیا تھا. اب یہ جو استغفار کی بات ہے، اتنا بھی نہ سمجھ لیں کہ بس ہم نے 100 تسبیح کے دانے پورے کیے یا ہاتھوں پہ پڑھ لیا اور ہمارا قصہ پاک. اس میں شرمندگی بھی ہونی چاہیے، اس میں اپنے آپ کو ملامت بھی کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے توبہ. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب وہ پچھلی تو میں نے معافی مانگ لی ہے، بس اب ٹھیک ہے، کافی ہے. تو اپنے گناہ کے شدید احساس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ کیفیت اگر اللہ کے ڈر سے پیدا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو ضرور معاف کر دے گا. اگر کسی کے دل دکھانے سے رو رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. یعنی بعض اوقات ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس لیے توبہ کرتے ہوئے رو بھی رہے ہوتے ہیں مگر رونے کی وجہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا جو ہے جی یہ بہت ضروری ہے. تو آج کے لیے اتنے کافی ہے. انشاءاللہ 5 منٹ آپ کے مزید لیں گے. ایک اور بچی کا حفظ مکمل ہوا ہے تو آج وہ یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ. ہم سب کی اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا قرآن مجید سنتے بھی ہیں. اور پھر اگر آپ کو کچھ کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum. So, alhamdulillah, we are very, very pleased to announce the completion of Hifd for our student Misha Minhas Mandukta. Alhamdulillah, she will be reciting the last few ayat of her Hifd, inshallah, and saying a few words as well. So, please encourage her with careful ears in listening to her, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Misha and I would like to share my Hifz journey experience. The journey of memorizing the Quran is very special to me. At first it felt difficult because I had to keep reciting Speak loudly. And sometimes I would forget. But You can't speak loudly? Yes, try again. From beginning. Assalamu alaikum. Speak loudly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.
My name is Misha, and I would like to share my Hifz journey. The journey of memorizing the Quran is very special to me. At first, it felt difficult because I had to keep repeating, and sometimes I would forget. But with the help of my dear teachers and parents and lots of practice, it slowly became easier. Every new surah I learned made me feel proud and closer to Allah. This journey taught me patience, hard work, and never giving up. Memorizing the Quran is not just about remembering words, but also trying to live with them. I feel blessed to carry Allah subhanahu wa ta'ala's words in my heart, and I pray that I can always protect and follow them. A piece of advice I would like to share to anyone who chooses to memorize the Quran in the future is to stay consistent, trust Allah, and never lose hope. Jazakallah khair for listening. Barakallahu fiki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jazakallah khairan, Misha. Call her mother. Misha's mother, if you can come up, inshallah. Ustaz is calling. वालेकुम सलाम. इनको कुछ इनकी जर्नी कैसी रही? आप अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में शेयर कीजिए, उर्दू में चाहे बोल दीजिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन आ गया, मुझे इस बात का भी यकीन नहीं है. बहुत टफ टाइम्स रहे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह का फजल था, करम था कि उसने आसान किया. और जो आगे करना चाहता है, जो अपने बच्चों को इस लाइन में लेके आना चाहते हैं, तो अल्लाह से ही मदद मांगते रहें. और यही कंसिस्टेंसी और पेशेंस और बच्चों को संभाल के रखना, उनकी हिफाजत की दुआएं, वो उसका इंतज़ाम करना चाहिए. क्योंकि दे डू गेट अटैक्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. आई हैव सीन जैसे शैतान के अटैक्स बिल्कुल ख़त्म नहीं होते. there are moments when they lose hope, when they don't want to continue, and I've faced that as well. And alhamdulillah, with consistency and her dedication and hard work, we were able to achieve. And Sister Sahar's constant support, she has been a great comfort, my pillar in this journey. And I would also attribute this success to her. It's as much as it's mine, it's hers as well. Jazakallah. It's a pleasure, it's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala for all girls. It's just for their hard work, for يعني توفيق from Allah subhanahu wa ta'ala that they could complete. I want also to be يعني to thank يعني alhamdulillah Misha's mom
Really, mashallah, she was very supportive to Misha, mashallah. I remember at some times she was drive her to school riding a bus in the very cold weather just for Misha to come to school to يعني memorize the Quran. She's really, yes, with a stroller, with a young, with a baby, with a stroller, and she did, mashallah, a great work. She's very supportive and يعني beautiful and good mom, mashallah. بارك الله فيها وفي أولادها يا رب وفي أسرتها يا رب يا رب. जज़ाकल्लाह खैर. Should I make the announcement? इंशाल्लाह. So जैसे अब आपने देखा हमारी स्टूडेंट माशाल्लाह उन्होंने कंप्लीट किया है हिफ्ज़. तो हमारे पास हिफ्ज़ गर्ल्स में actually we have room to take more students. So please, if you have daughters in your families that you would like to join, please do consult us. Information is available on the website as well to enroll. And Sister Sahar and myself are here in the institute, as well as other faculty members who can provide you more information, inshallah. This is a blessed journey, definitely a difficult one, but with huge rewards. So do consider it, inshallah, for the sisters and daughters in your family. अब समझ आती है ना कि माँ बाप को क्यों ताज बनाया जाएगा. क्योंकि वो हिफ्ज़ तो नहीं कर रहे होते, लेकिन सारी तकलीफ उठा रहे होते हैं कि इस सफ़र में माँ बाप की अगर तवज्जो ना हो, सपोर्ट ना हो, तो ये काम हो नहीं सकता. जी हाँ, मेंटेन करना इससे ज़्यादा मुश्किल काम है. बिल्कुल. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant istiqamah to all our students to continue their revision and hold on to it more firmly than they did while they were here. Inshallah.